بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے عمر ایوب صاحب تشریف لائے، اسد کیسر صاحب فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی تشریف لائے، علامہ صاحب وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے تشریف لائے، دیگر ان کے کولیگز بھی آج ادھر میرے پاس تشریف لائے، میری عزت افزائی کی، ذرا نوازی کی۔ بڑی لمبی ہم لوگوں کی نشست رہی اور اس نشست میں جو ملکی حالات ہیں وہ زیر بحث آئے۔ جن بحرانوں کا وطن عزیز کو سامنا ہے ان پر کھل کے ڈسکشن ہوئی اور اس بات پہ ہمارا اتفاق ہوا کہ جو بحران اس ملک کو جن کا سامنا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں، ملکی سالمیت کے متعلق ان کا تعلق ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، جمہوریت ہو، آئین کی پاسبانی کی بات ہو، تو اس پر ہمیں مل کر اکٹھا چلنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہی اس چیز کی ہے کہ جس حد تک شدید بحران ہو چکا ہے، جس کی ساری قیمت اس ملک کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک رپورٹ آئی ورلڈ بینک کی کہ صرف پچھلے سال میں 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا، اور اس سیاسی بحران کی اس ملک اور اس ملک کے عوام کیا کیا قیمت نہیں ادا کر رہے۔ اور ہمیں افسوس ہے کہ جن حالات کا ملک کو سامنا ہے، ایک طرف ہندوتوا ملک کو تاک رہی ہے، وہاں سے خطرہ ہے، دوسری طرف ہماری پالیسیز مکمل طور پر فیل ہو چکی ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں۔ سمجھدار لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شنید آ رہی ہے کہ امریکہ اور چائنا کی پراکسی جنگ بلوچستان میں لڑی جائے گی۔ ان حالات میں ملک کو ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، ملک کو مزید سیاسی بحران سے بچانے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان حالات میں بھی، ان مشکل حالات میں بھی موجودہ حکومت نے نہ صرف اس بحران کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا، اپنا کندھا فراہم کیا، اور آج پولیٹیکل پولرائزیشن اس ملک میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ سڑکوں اور گلیوں تک پھیل چکی ہے۔ جو ہم نے ان پچھلے سال 1.5 سال میں 2 سالوں میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن دیکھی، اس کی بھی دور حاضر میں مثال نہیں ملتی۔ آج گفتگو کے دوران میں نے جو یہ معززین اور عمائدین اور سینئرز تشریف لائے، ان کے سامنے یہی نکتہ رکھا اور ہم نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ ایجنڈا اب اس ملک کی بہتری کا ایجنڈا ہونا چاہیے، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا ایجنڈا ہونا چاہیے، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اب سیاسی جماعتوں کو اپنے خول سے باہر نکلنا ہوگا اور اس بڑے ایجنڈے پر اکٹھا ہو کر جب سیاسی جماعتیں باہر نکلیں گی تو اس براڈر کنسنسس میں پورا ملک، سول سوسائٹی سب شامل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جو مشاورتی اجلاس ہے ایجنڈا طے کرنے کے حوالے سے، جو قائدین یہاں پر موجود ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز سے بھی رابطے میں ہیں، ان سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک براڈر ڈیموکریٹک ایجنڈا بنا کر انشاءاللہ تعالی ایک جستجو کا آغاز کریں گے، تاکہ اس ملک کے جو بحرانوں کا جو اس کو سامنا ہے، اور جو یہ ایک غیر نمائندہ حکومت پاکستان پر مسلط کی گئی ہے، اس کے خلاف اس کو رخصت کرنے کے لیے، اور یہ بات بھی طے کرنے کے لیے کہ آخرکار اس ملک پہ حکمران چننے کا جو حق ہے وہ کس کے پاس ہے، وہ اس ملک کی عوام کے پاس ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے، یا بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کر کے عوام کے اوپر تھوپ دیا جائے گا۔ تو وقت آ چکا ہے کہ تمام جمہوریت پسند قوتیں، آئین کی بالادستی میں بلیو کرنے والی قوتیں، انسانی حقوق میں بلیو کرنے والی قوتیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم پر تحریک تحفظ آئین جو رابطہ شروع کیا ہے
عمائدین نے، سینئرز نے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی کاوش ہے اور ضرور آپ کے ساتھ اس میں چلیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کا، آپ کی مہمان نوازی کا. یہاں پہ سارے ساتھیوں کو، میں پریس الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ صاحب کے والد صاحب مرحوم اور میرے والد مرحوم، ان کا بڑا درینہ ساتھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ دونوں کا دوسرا جہان گلے گلزار کرے. خواتین و حضرات، اس وقت میرے بائیں طرف اسپیکر اسد کیسر صاحب موجود ہیں، اور مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور بحیثیت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت عامر ڈوگر صاحب ہمارے چیف وپ موجود ہیں، چودھری جاز صاحب موجود ہیں. ہم سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہی مشن ہے کہ ملک میں انسٹیٹیوشنز، ادارے آئین اور کے مطابق چلیں، ملک میں قانون کا بول بالا ہو. اور اس کے لیے ہم لوگ جتنے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے پاس فردن جا رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم لوگ شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس بھی گئے، ان کو بھی ہم نے دعوت دی، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جتنی ہماری اپوزیشن پارٹیاں ہیں ہمارا ایک اکٹھ ہوگا، ہم لوگ ملیں گے اکٹھے. اور مقصد ہمارا یہی ہے پاکستان کی خواتین و حضرات کہ پاکستان میں جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس وقت آپ دیکھیں تو آپ کا دریائے سندھ کا رائٹ سائڈ جو رائٹ بینک ہے وہاں پہ افراتفری ہے. بلوچستان کے علاقے دیکھ لیں، کے پی کے بارڈر ایریاز دیکھ لیں، اور ہم ساروں نے مل کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. یہ موجودہ فارم 47 انسٹالڈ گورنمنٹ آج بھی قومی اسمبلی میں شہباز شریف آیا بڑے طویل عرصے کے بعد، اور اس پہ جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات چیت کر سکے، کیونکہ وہ ہے ہی انسٹالڈ گورنمنٹ. اس نے بات کیا کرنی؟ اس حکومت کے پاس کوئی سلوشنز نہیں ہے. ایک انسٹالڈ گورنمنٹ کے پاس کبھی کوئی سلوشن نہیں ہوتا. ہم لوگ چاہتے ہیں ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، ملک میں آزادانہ ماحول میں ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہونے چاہیے، آپ کی عدلیہ مضبوط ہونی چاہیے، آپ کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے. کیونکہ بہت مختصر ہے، میرے بات اسد کیسر صاحب بات کریں گے. اس وقت آپ اندازہ لگا لیں 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا گیا اس سال، اس پہ سے آج تک صرف 9% خرچ ہوا ہے، باقی خرچ نہیں ہوا. اس سے بڑی وضاخانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک شیمفل ایک انسیڈنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی دیکھیں، غربت دیکھیں، جس طرح مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے، غربت عروج پہ جا رہی ہے، ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 20 لاکھ نوجوان نے ملک چھوڑا ہے، اور جو پیسہ ملک سے باہر گیا ان کے ذریعے تقریباً 14 ارب ڈالر جو ہے وہ باہر چلا گیا. اور یہاں پہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جی ہمیں 1.5 ارب ڈالر مزید دیا جانا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے، اس نے مطلب شرمناک چیز کبھی آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ جوڈیشل تاریخ میں یہ ایک کالا باب ہے، بلیک چیپٹر ہے. جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ چیلنج کریں گے اور یہ چیز ریورس ہوگی. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر بات کرتا ہوں، آپ بھی کافی انتظار کر چکے ہیں، اس کی معذرت خواہ بھی ہیں. بات تو بالکل مصطفیٰ صاحب نے بالکل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے، اور پھر عمر ایوب صاحب نے کہا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم
اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو. جب آپ کی حقوق آئین پروٹیکٹ کرتا ہے. 1973 آئین تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ طور پر مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا تھا. اس 1973 آئین کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. جو شہری حقوق ہے اس پہ وہ عصب کی گئی ہیں، اور خاص کر جو 26ویں آئینی ترمیم ہوا ہے اس نے رہا سا قصر بھی ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو سارا پاور ہے وہ ایگزیکٹو کو دے دیا ہے. ابھی جب بھی جس قسم کی حکومت ہوگی، جس قسم کی اسٹیٹ ہوگا یا جس قسم کا ایگزیکٹو ہوگی، وہ جو چاہیں گے وہ شہری حقوق یہ ہر شہری کی جو بنیادی حقوق کو سلب کرنے میں اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کسی کو جیل میں ڈالنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، یعنی عدالت عملاً میں بہت معذرت سے کہتا ہوں کہ اپاہج ہو رہی ہیں. میں اپنی جو لیگل فیٹرنیٹی ہے، جو ہمارے وکلاء ہے، ہمارے بارز ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا ضمیر اس پہ جاگ نہیں رہا؟ کیا یہ اس وقت قانون اور آئین کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف تحریک انصاف کی یا جو ہمارا الائنس ہے اس کی ذمہ داری ہے، یا ہم سب کی ذمہ داری ہے؟ میں اس موقع پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہمارے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اس ایجنڈا کے لیے کہ ملک میں آئین کی بحالی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، آزاد جوڈیشری ہو، ہم ساتھ دیں گے. اس کے لیے ہم نے مشاورت شروع کی ہے. اب دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہے ہیں، اور 2-3 ہفتے میں ہم ایک بہت بڑی جو جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یا انٹیلیجنسیا ہے، یا وکلاء ہے، یا میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، مزدور، اسٹوڈنٹ اور فارمرز، سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. 2-3 دن کے سیمینار ہوگا. ہم عوام سے جو اوپینین لیں گے، مشاورت کریں گے، اور اس کے مطابق جو ہے نا ایک عمل طے کریں گے. یہ ملک چلے گا تو آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. یہ ملک چلے گا تو یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ کسی کی ذاتی شخصیت یا ذاتی خواہشات یا ذاتی ایگو کے اوپر نہیں چلے گا. میں صرف اس میں ایک مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جو اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو افغانستان کے ساتھ بارڈرز ایریا اس میں جو صورتحال چل رہا ہے، انتہائی تشویشناک ہے. کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور جس طرح مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پراکسی وار شروع ہو جائے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں تو خاص کر جو ہماری صوبی 2 صوبے ہیں، یہ تو جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں. وہاں کی جو وسائل ہے اس علاقے کے عوام کو وسائل سے محروم رکھا جا رہا ہے. وہاں جو ہماری اس وقت جو مرج ایریا کے لیے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ وفاق نے کی تھی، ابھی تک وہ نہیں پورے ہو رہی ہے. نیٹ ہارٹڈ پروفٹ نہیں دیا جا رہا ہے. جو ہمارے اپنی ڈیمانڈز آفیسرز کے مطابق نہیں دی جا رہی ہے. اس صوبے کی حکومت کو مکمل طور ناکام کرنے کے لیے تمام حربی استعمال کی جا رہے ہیں. اس صورت میں کہ یہ آپ ہماری صوبے سے یا پاکستان جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے اس سے آپ انتقام لے رہے ہیں کہ اس نے تحریک انصاف کو کیوں ووٹ دیا ہے. یہ انتہائی ناانصافی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. ہم پاکستانی ہیں. پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی. میں آپ کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت اگر جیل میں ہے تو ایک بڑے مقصد کے لیے جیل میں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جیل میں ہے. آپ سب نے ہمارے ساتھ نکلنا ہے، آواز اٹھانی ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. علامہ صاحب. علامہ ناصر عباس صاحب. کافی باتیں ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ہم اپنے گھر میں آئے ہیں. دیکھیں، میں 2 جملے کہوں گا کہ پاکستان سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ مل کر بنایا تھا، اور اگر پولیٹیشین irrelevant ہو جائیں، عوام irrelevant ہو جائیں تو پاکستان نہیں چلے گا. پہلے ٹوٹا ہے، اب باقی ماندہ پاکستان بھی تباہی و بربادی کا شکار ہے. ضروری ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشین اور عوام جو اس وقت اس سسٹم سے الگ تھلگ کھڑے ہیں، ڈیٹیچ ہیں، بالکل اعتماد نہیں کرتے موجودہ سسٹم کے اوپر، اور مایوس اور نا امید بھی ہیں. اور یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، جب جس کے ساتھ عوام نہ ہو، اپنی نیشنل پاور کھو بیٹھے، کمزور ہو جائے، تو جو بحران خود کھڑے کر رہا ہے یا بحران ہیں ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ضرورت ہے
پاکستان کے اندر سیاسی سسٹم آئین کے مطابق قانون کے مطابق وجود میں آئے، جس پر پاکستان کے عوام اعتماد کریں، جس کو انسٹال کرنے میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور عوام کی منتخب شدہ حکومت ہے جو عوام کو جواب دہ ہو، پارلیمنٹ کو جواب دے، مضبوط پارلیمنٹ وجود میں آنی چاہیے۔ یہ والی پارلیمنٹ نہیں جس کو یعنی اشاروں سے چلنے والی ہو، طاقتوروں کے آگے جھکی ہوئی ہو، اور اپنے عوام کے حقوق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے، ہم سب کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم ان کو دعوت دے رہے، نہیں، ہم ایک سوچ ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک سوچ میں بالکل اتفاق ہے کہ اب جو جدوجہد ہو اقتدار کے لیے نہ ہو، اقتدار کے لیے نہ ہو، اور عمران خان صاحب اب پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، اس سے برتر ہے اس وقت ساری جدوجہد رول آف لا کے لیے ہو، اقتدار برائے اصول اقتدار نہ ہو، اور آئین کی ریسٹوریشن کے لیے ہو۔ انشاءاللہ العزیز عمران خان اور ان کے پیروکار، باقی سارے جتنے بھی ہم ہیں، ہم سارے مل کر اگر اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا اور پاکستان نجات پائے گا۔ شکریہ۔ تھینک یو۔ تھینک بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ نہیں یہ ریسٹورینٹ لگ رہا ہے۔